الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے. وہی تن تنہا، اکیلا، یکتا، واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ عز و جل نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا. سامعین محترم، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم سے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ اس عنوان پہ تھا کہ وہ نوجوان جس کو ایک منصب والی، خاندان والی، حسن و جمال رکھنے والی خاتون دعوت گناہ دے اور آگے سے وہ نوجوان، وہ مسلمان مرد یہ کہہ کے ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. آج کی نشست و مجلس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہوں میں خرچ کرنے کے دونوں طریقے بیان کیے ہیں کہ آپ ظاہری طور پہ بھی خرچ کریں اور چھپ کے بھی خرچ کریں. اجر کے اعتبار میں دونوں ہی اچھے ہیں، لیکن چھپ کے صدقہ کرنا، اتنا چھپ کے صدقہ کرنا، دائیں اور بائیں دو کندھوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اگر دائیں ہاتھ سے دیتے ہو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. مراد کیا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو، بلکہ کمال کا چوٹی کا صدقہ وہ ہے
کہ جو چھپ کے کیا جائے کہ آپ کے اپنے شریک حیات کو بھی پتہ نہ چلے، ایسے بھی کچھ خرچے ہونے چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لیضحک الی الرجل، کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس آدمی پہ مسکرا دیتا ہے اذا مد یدہ بالصدقہ، اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور کسی کو بتلاتا نہیں، چھپ کے کرتا ہے صدقہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن ضحک اللہ الیہ غفر له، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ مسکرا دیتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں گزشتہ خطبات میں بیان کر چکا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے جیتے جی زندگی میں مسکرا دے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ اللہ کسی کے عمل پہ جب مسکرا دیتا ہے تو جس پہ مسکرایا جاتا ہے اللہ خالق و مالک اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ صدقہ دینے کے لیے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، غربا کو دیتا ہے، اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دینے والا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان خرچہ کرنے والوں کے اس عمل پہ مسکرا دیتا ہے۔ اگر چھپ کے کرے تو اللہ خالق و مالک پھر اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد و زن دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان المصدقین والمصدقات، وہ مرد جو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں اور وہ خواتین بھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض دے، قرض حسنہ۔ لا ریب کتاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ گارنٹی پرووائڈ کرتا ہے، یضاعف لهم ولهم اجر کریم، اللہ اس کو 2 گنا کر کے واپس لوٹاتا ہے اور اس کے لیے عزت والا اجر اللہ خالق و مالک کے پاس موجود ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں کہ ہمارے مال میں کمی واقع نہ ہو جائے، جبکہ اللہ خالق و مالک قرآن مجید لا ریب کتاب کے اندر اس بات کی گارنٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ جو رزق دینے والا ہے، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے تمام جہانوں کے خزانے ہیں، اور یاد رکھنا رزق کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے نہیں آتا۔ کتاب و سنت کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رزق آسمانوں سے نازل ہوتا ہے۔ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ جب جس نے رزق دینا ہے وہ گارنٹی پرووائڈ کرتا ہے اللہ خالق و مالک قرآن مجید کے اندر، اور اللہ کے نبی اپنی زبان نبوت سے اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کو قرضہ دیتا ہے اللہ 2 گنا کر کے واپس لوٹاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے لیے عزت والا احترام والا اجر بھی موجود ہے۔ تو الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن رسوائی سے بچنا، ذلت سے بچنا، خجل خرابی سے بچنا، تو آج دنیا کے اندر جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے چھپ چھپ کے صدقہ کر لیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے جی ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں، ہم کہاں سے خرچ کریں؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے امیر تھے؟ اللہ کے نبی نے امیروں کو فقط حکم نہیں دیا کہ تم لوگ خرچہ کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، بلکہ ایک موقع یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو مخاطب کیا، یا بلال انفق انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش افلالا، اے بلال اللہ کے راستے میں صدقہ کرو اور غربت کی وجہ سے گھبراؤ نہیں، تانگہ دستی کی فکر نہ کرو، بلکہ جو امیر ہونا چاہتے ہیں غربا وہ اپنی حسب توفیق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں اور دگنا لیتے رہیں، 7 گنا لیتے رہیں، 70 گنا لیتے رہیں، اور اخلاص اگر چوٹی کا ہو تو بے حساب لیتے رہیں۔ جو امیر ہونا چاہتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان نبوت سے خبر دیتے ہیں، ما من یوم صبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کوئی صبح ایسی نہیں جس صبح میں اللہ خالق و مالک کی طرف سے 2 فرشتے نازل نہ ہوتے، ڈیلی کی بنیاد پہ، بغیر کسی چھٹی کے، بغیر کسی نگے کے، ڈیلی کی بنیاد پہ صبح و سویرے 2 فرشتے بطور خاص اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقول احدہما، ان دونوں میں سے پہلا کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں اضافہ فرما دے، ان کے مال کو بڑھا دے، ان کے مال کے اندر برکتیں نازل فرما۔ ویقول الاخر، اور ان دونوں میں سے دوسرا جب کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں ہم تیرے ہوئے سکھلائے ہوئے الفاظ کے ساتھ ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، ان کے مال کو تباہ و برباد کر، اپنے اموال
مال کی بقا اگر ہم لوگ چاہتے ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا. پھر ڈیلی کی بنیاد پہ فرشتے ہمارے لیے ہمارے مال کی بڑھوتری کے لیے دعائیں کریں گے. اور اگر ہم نے کنجوسی سے کام لیا, بخیلی سے کام لیا ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی خوب اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں اللہ کے ملائکہ. پھر ہمارے اموال کے لیے اللہ خالق و مالک سے بد دعائیں کریں گے فرشتے, اور بغیر کسی ناغے کے ڈیلی کی بنیاد پہ جس کے لیے فرشتے بد دعائیں کریں, بتائیے اس کے مال میں کوئی برکت نام کی چیز باقی رہتی ہے؟ کوئی سکون, کوئی چین, کوئی امن اس کے کاروبار میں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر امن چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, رحمتوں کی برکات چاہتے ہیں, اپنے مال میں برکتیں چاہتے ہیں, اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, تو اپنے مال میں سے جہاں تک ممکن ہو سکے زکات سے ہٹ کے گزارش کر رہا ہوں, وہ تو ہے ہی فرائض و واجبات میں سے, اپنا وہ مال جو زکات دینے کے بعد پاک کر چکے ہو اس میں سے خرچ کرو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, الا ادلک علی ابواب الخیر, کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ خیر کے دروازوں میں سے کون سا دروازہ بہترین خیر والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصوم جنہ, روزوں کا اہتمام کیا کرو. یہ روزے تمہاری بیماریوں, تمہاری گناہوں, تمہاری فحاشیوں, منکرات سے ڈھال کا کام کرتا ہے کہ جب کوئی مجاہد اپنے زیب تن کرتا ہے, لباس جس کو زرہ کہتے ہیں, جنگی لباس کے اوپر تلوار لگے, بولڈ پروف جیکٹ پہن لیتا ہے, اسی طرح جو روزوں کا اہتمام کرنے والا ہے اللہ خالق و مالک اس کو اس کے لیے ڈھال بنا دیتا ہے. والصدقہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بہت بڑی خیر کثیر سے نواز دے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جاری, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے اہل و عیال کے فتنے میں پائے جاتے ہیں, اپنے پڑوس کے فتنے میں پائے جاتے ہیں, اور اپنے مال کے فتنے میں پائے جاتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اللہ خالق و مالک کے راستے میں خرچ کریں. تو تکفرہ الصلاۃ, نماز پڑھیں, والصدقہ, اللہ خالق و مالک کے راستے میں خرچ کریں, والامر بالمعروف والنہی عن المنکر, وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے, برائی سے منع کریں, نماز پڑھیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ خالق و مالک اپنے محبوب کی زبان نبوت سے گارنٹی پرووائڈ کرتا ہے, تمہیں تمہاری بیویوں کے, تمہارے بچوں سے, تمہاری بیٹیوں کے فتنوں سے اللہ محفوظ فرما لے گا. الصدقہ تصد 70 بابا من السوء, اے لوگوں اپنے اوپر برائی کے 70 دروازوں کو بند کرنا چاہتے ہو, اپنے اوپر برائی کے, بیماریوں کے, آزمائشوں کے, مصیبتوں کے, تکلیفوں کے 70 دروازوں کو اگر بند کرنا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو, صدقہ کرو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, الصدقہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, تصد 70 بابا من السوء, 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے جو تمہارے لیے کھولے جاتے ہیں برائی کے, آزمائشوں کے, تکلیفوں کے, بیماریوں کے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا 70 برائی کے دروازوں کو بند کرنا ہے. جتنی توفیق ہے اللہ خالق و مالک کے راستے میں خرچ کر دیں. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے اوپر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر لو, ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہیں. کیا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو ایک کھجور کا صدقہ, ایک کھجور کی اللہ خالق و مالک کے راستے میں صدقہ کرنے والا ہو؟ کیا اس سے بھی ہم گئے گزرے ہیں؟ ہم میں سے ہر غریب اور امیر, مسکین, مفلس, ایون کے کاسا لیے بھیک مانگنے والے لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ بندہ مال و دولت سے, پراپرٹی سے, فیکٹریوں سے, کوٹھیوں, بنگلوں سے امیر نہیں گنا جاتا. امیر وہ ہوتا ہے جو دل کا غنی ہو, جو دل کا امیر ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈرے نہ, گھبرائے نہ. وہ امیر ہے, بے شک اس کے پاس لاکھوں نہ ہو, اینڈ ٹو موت چلنے والا ہو, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حسب توفیق خرچ کرنے والا ہو. آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ لاؤ صدقہ خیرات مال لے کے آؤ, جہاد کے لیے نکلنا ہے, لوگ بہت کچھ لے کے آئے, ایک غریب صحابی سے کچھ بھی پاس نہیں تھا. دن کو نکلنا ہے, ساری رات کسی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے رہے. جب صبح ہوئی تو چند ایک کھجوریں مزدوری کے طور پہ ان کو ملی. وہ ساری کی ساری کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے پہنچے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کو آگاہ کیا کہ آپ کا چاہنے والا, جنت کا حریص, آپ کے اوپر اپنی جان, مال, عزت نشاور کرنے والا صحابی فلاں بن فلاں جہاد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ساری رات فلاں یہودی کے باغ کے اندر مزدوری کرتا رہا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, وہ چند ایک کھجوریں بطور صدقہ پیش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں, اربوں, کھربوں روپے کے مال کے اوپر بطور برکت کی نیت سے ساری کھجوریں بکھیر دی تھی.
کیوں؟ للہیت سے بھرا ہوا مال تھا، اخلاص سے بھرا ہوا مال تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، اگر اپنے اوپر بیماریوں کے، تکلیفوں کے 70 دروازوں کو بند کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج کو گرہن لگ گیا، لوگوں کے اندر بگدڑ مچ گئی، پریشانی کا دور دورہ، لوگ پریشان ہیں، تجسس میں ہیں، مختلف سوالات، خیالات دل و دماغ کے اندر امڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کی اس کیفیت کو دیکھا، آپ نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم دیکھو کہ سورج کو اس طرح ہو چکا ہے، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگو، فَكَبِّرُوا، اللہ کی بڑائی بلند کیا کرو، وَصَلُّوا، اور نماز پڑھ لیا کرو، وَتَصَدَّقُوا، اور اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو۔ ہماری زندگی میں جب کبھی سورج کو گرہن لگتا ہے کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اگر نہیں تو لمحہ فکریہ ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں سورج کو کئی ایک بار گرہن لگ چکا ہے، لیکن شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جس نے ان اعمال کو اپنے ماتھے کا جھومر بنایا ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا دعوا مرضاکم بالصدقہ، یہ تو عام ہے آج ہمارے دور میں۔ ہم میں سے کتنے بیمار ہیں اور کتنے ایسے ہیں جن کے گھر والے بیمار ہیں، کتنے ایسے باپ ہیں جن کے بیٹے بیمار ہیں، اور کتنی ایسی مائیں ہیں جن کی بیٹیاں بیمار ہیں، اور کتنی ایسی اولادیں ہیں جن کے ماں باپ بیمار ہیں، اور کتنے ایسے شوہر ہیں جن کی بیویاں، اور کتنی ایسی بیویاں ہیں جن کے شوہر بیمار ہیں۔ کبھی ان کے دوا و دارو کی نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا؟ ہارٹ اسپیشلسٹ، اسکن اسپیشلسٹ، شوگر کا بڑا ماسٹر ہے، یہاں پر نہیں۔ جن کے پاس مالا ہے، بل مال ہے، جن کے پاس مال ہے، بالخصوص ہمارے حکمران، تو ان کے علاج کے لیے پاکستان کے اندر کوئی ڈاکٹر اویل ہی نہیں ہوتا، اپنے مال کے بل بوتے پہ آؤٹ آف کنٹری سفر کرتے ہیں بیماری کے علاج کے لیے۔ ہم میں سے بھی جتنے جو پہنچ رکھتے ہیں آؤٹ آف سٹی تک جاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے ہیں علاج کے لیے، صحتیابی کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں زبان نبوت سے اس بات کی خبر دیتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی وحی کے ساتھ بتلاتے ہیں دعوا مرضاکم بالصدقہ، دوائی دارو کا اہتمام کرو اپنے مریضوں کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے۔ میں نے یہ عمل بڑے قریب سے محترم جناب شیخ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، میں نے متعدد بار بڑے بڑے لمبے ان کے ساتھ سفر کیے۔ علامہ شہید کے چھوٹے بھائی تھے، بہت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کئی ایک بار جب پتا چلتا کہ ان کا فلاں پوتا، نواسا یا پوتی یا بیٹا بیمار ہے تو یقین مانے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے دوران سفر، اور اللہ خالق و مالک سے ترلا کرتے کہ اللہ اپنے راستے میں خرچ کروا لے، یہ جو بیماری کے اوپر پیسہ لگنا ہے اللہ اپنے راستے میں خرچ کروا لے، اور میرے ہوتے ہوئے فون کرتے کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے، چیک اپ سے پہلے، انجیکشن لینے سے پہلے، دوائی دارو لینے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تاکہ اللہ خالق و مالک صحتیابی کے لیے اسباب پیدا کر دے۔ اور کئی ایک بار مجھے کالیں آئیں، یار شیخ ہے فلاں بندے نے ذرا انہیں پیسے دے دی میرے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت پہ جن لوگوں کو ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جن کے عقائد راسخ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹروں کے پاس جانے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس بات کا حکم دیا ہے دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو اللہ خالق و مالک کے راستے میں خرچ کر کے۔ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، چھوٹا سا بخار بھی ہو، نزلہ زکام کھانسی کی میڈیسن بھی لینی ہو تو اللہ کے راستے میں پہلے خرچ کریں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے گھٹنے پہ پھوڑا ہے اور اتنا عرصہ بیت چکا ہے، کوئی ڈاکٹر میں نے نہیں چھوڑا لیکن علاج نہیں ہو رہا۔ ان کو کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے۔ تم ایسا کرو کچھ نہ میٹھے پانی کا کنواں کھدوا دو، تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، کئی برسوں سے جس کا پھوڑا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، قریب تھا کہ اس پھوڑے کی وجہ سے وہ اللہ کے پاس چلا جاتا، جب اس نے پانی کے ذریعے اللہ خالق و مالک کے راستے میں صدقہ کیا تو یقین کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے اس کی ساری بیماری
بیماری کو ختم کر دیا۔ امام حاکم علیہ رحمہ، ان کے چہرے پہ پھوڑے پھنسیاں جسم بھر چکا ہے، انہوں نے اپنے گھر کے باہر ٹھنڈے میٹھے پانی کا انتظام کیا، فی سبیل اللہ پانی پینے کے لیے عام کر دیا۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے صدقے کی بنیاد پہ ختم کر دی۔ میں گزارش کروں گا جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے اسلاف کا مطالعہ کریں، اپنے اصحاب کا مطالعہ کریں، اپنے بڑوں کے عمل کو دیکھیں اور بیماریوں کے علاج سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے مریضوں کا علاج کرو، ان کے دوائی داروں کا اہتمام کرو۔ کس بنیاد پہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی بنیاد پہ۔ صدقہ مال میں برکت اور فراوانی بھی پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل پہ اترنے والا قرآن اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، خبر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے تم جو خرچ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا تمہیں عوض دے گا، اس کا بدلہ دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ رزق کی حفاظت کے لیے، رزق کو بچانے کے لیے ہم اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اپنی ضروریات کو مقدم کر لیتے ہیں۔ جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبیدہ بن جراح کے پاس ایک غلام کو 400 دینار دے کے بیچتے ہیں کہ جاؤ کہنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اپنی ضروریات کے لیے یہ 400 درہم آپ کی خدمت میں بھیجے ہیں، تو سنو وہاں پہ کچھ دیر ضرور ٹھہرنا، دیکھنا کہ عبیدہ بن جراح کیا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، غلام 400 دینار لے کے عبیدہ بن جراح کے پاس جاتا ہے رضی اللہ عنہ، کہتا ہے کہ یہ عمر فاروق نے بھیجے ہیں، آپ اپنی ضروریات پورا کر لیں، اور کسی بہانے سے وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں، ڈیوٹی لگاتے ہیں غلاموں کی، لوگوں کی، اپنے پاس بیٹھنے والے ساتھیوں کی، جاؤ یہ 10 دینار اس کو دے دو، یہ 20 اس کو دے دو، یہ 50 اس کو دے دو۔ چند منٹوں کے اندر 400 دینار اللہ خالق و مالک کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ غلام لوٹتا ہے، کہتے ہیں جاؤ جابر بن عبداللہ کے پاس چلے جاؤ، یہ 400 دینار لے کے جانا اور وہی کچھ کرنا جو عبیدہ بن جراح کے ساتھ کیا ہے، وہاں پہ ٹھہرنا۔ وہ 400 دینار لے کے حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، سیم انہی کی طرح چند منٹوں کے اندر 400 دینار تقسیم کر دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں۔ ان 400 میں سے 2-4 دینار جب باقی رہتے ہیں، ان کی زوجہ آتی ہے اور گزارش کرتی ہے، اے حضرت جابر آپ سے گزارش ہے، ہمیں بھی کچھ ضرورت ہے، وہ باقی یا 2 یا 4 جو دینار بچے ہوتے ہیں اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں۔ میری گزارش ہے اللہ کے لیے، اگر کل قیامت کے دن اللہ کا عرش چاہتے ہیں، سایہ چاہتے ہیں، اور دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں، بیماریوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اپنے اوپر برائیوں، بیماریوں، آزمائشوں، تکلیفوں کے 70 دروازے بند کروانا چاہتے ہیں، اپنے مال کی بڑھوتری چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں بالخصوص چھپ کے صدقہ کریں۔ اور بالعموم کچھ ایسے صدقات بھی ہوتے ہیں، ایسے خرچ بھی ہوتے ہیں جن کو چاہنے کے بعد بھی چھپایا نہیں جا سکتا، تو اسی بنیاد پہ اللہ خالق و مالک نے آپ کو ظاہری طور پہ بھی خرچ کرنے کی اجازت دی اور حکم دیا چھپ کے بھی صدقہ کریں، ظاہری طور پہ بھی اللہ خالق و مالک کے راستے میں صدقہ کریں۔ قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ ساری کی ساری نعمتیں عطا کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفق علیک، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو پھر اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا۔ ذرا سوچئے، چھوٹا سا ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، خرچ کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تمہارے اوپر خرچ کرے گا۔ بتلائیے ہماری کیا حیثیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک؟ اللہ اس دورانیے میں کہ ہم آنکھیں بند کر کے کھولیں بغیر کسی تاخیر کے، اسی دورانیے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے، اور اسی ٹائم کے اندر، اسی دورانیے کے اندر ہی اللہ ایک نئی مخلوقات کو پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ زمین و آسمان پہ جتنے خزانے ہیں، جو ظاہری ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، سب کا مالک کون ہے؟ تو ہم نے کس بنیاد پہ خرچ کرنا؟ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق۔ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفق علیک، اللہ خالق و مالک تمہارے اوپر خرچ کرے گا۔ جب اللہ ہمارے اوپر خرچ کرے گا تو کس حیثیت سے؟ کبھی سوچیں، ایسے لوگ جو اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ مبارک کو بھی روک دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ خرچ نہ کرنا، تو کتنے بڑی خیر کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھولنا چاہتا ہے۔ اور وہ خیر کا دروازہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے۔ کس بنیاد پہ؟ کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس بنیاد پہ۔ وما فتح رجل بابا باب عطیہ، اللہ کے نبی فرماتے جو شخص کسی عطیے کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے اپنے اوپر کہ میرے
اوپر برکات ہو، عطیات کی، مال کی، برکتوں کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ میرے اوپر برکتوں کے دروازے کھل جائیں، ان کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ الا زادت اللہ بہا کثرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کے اوپر کثیر تعداد میں دروازوں کو کھول دے گا، رحمتوں کی، خیر کی برکتیں نازل ہوتی رہیں گی جو اپنے غریب اور مسکین رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے والے ہیں۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ میں اپنا فلاں جو باغ ہے، فلاں جو چیز ہے بڑی قیمتی تھی، وہ آپ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ خالق و مالک کے راستے میں خرچ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے چچیروں میں، اپنے مسیروں میں، اپنے کزنوں میں، اپنے غریب رشتہ داروں میں، اپنے غریب بہن بھائیوں کے اندر تقسیم کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بہت بڑا خزانہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جاؤ اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو۔ تو رشتہ دار کے اوپر خرچ کرنے سے اجر کتنا ملتا ہے؟ دگنا۔ میں اگر کسی کے اوپر خرچ کرتا ہوں تو ثواب ہے، لیکن وہی 1 روپیہ میں جب اپنے کسی رشتہ دار، اپنے کسی رحم کے رشتے کے ساتھ، وہ دور کا ہو قریب کا ہو، وہ ننیال میں سے ہو، ددیال میں سے ہو، وہ سسرال میں سے ہو، جب ان کے اوپر خرچ کروں گا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا اجر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دے گا، دگنا دے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر عطیات کے، خیر کے دروازوں کو کھولیں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، صدقہ کریں، صلہ رحمی کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میری والدہ محترمہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اگر کوئی بات کرتی تو مجھے گمان ہے وہ صدقہ و خیرات کرتی، صدقے کی وصیت کرتی، تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر لے گا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف سے کیا وہ صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ تو اس بیٹے نے گمان کیا اپنی ماں کے بارے میں کہ اگر وہ زبان سے بولنے کی طاقت رکھتی ہوتی تو ضرور صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتی۔ کیا ہماری اپنی ماں کے بارے میں یا میری اپنی ایسی بہنیں جن سے میں مخاطب ہوں، کیا ان کی اولادیں بھی ان کے ساتھ ایسا گمان رکھتی ہیں؟ اس صحابی کو اپنی ماں کے ساتھ گمان کس بنیاد پہ تھا؟ اس بنیاد پہ کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے کہ اماں جی اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہی ہیں، خیرات کر رہی ہیں۔ تو ساری زندگی جو خواتین اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والی ہوتی ہیں، پھر ان کی اولادیں گمان کرتی ہیں اگر ہماری ماں کی زبان حرکت میں آتی تو ضرور ہمیں حکم دیتی کہ جاؤ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں جان فوت ہوئی اور میں موقع پہ موجود نہیں تھا، میں غائب تھا، تو میں کیا کروں؟ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ خیرات کرو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ اے اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ فلاں جو میرا مہنگا ترین وسیع اور کھجوروں کا باغ ہے، میں اپنی ماں کی طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ میں گزارش کیا کرتا ہوں ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو بن ماں کے پیدا ہوا ہو؟ کوئی ایسا ہے جو بن باپ کے پیدا ہوا ہو؟ کوئی نہیں، ہم سب ماں والے ہیں، ہم سب باپوں والے ہیں۔ تو جس ماں نے ہمیں جنا ہے، جس ماں نے اپنے پیٹ کے اندر 9 منتھ کے لیے ہمارا بوجھ اٹھایا ہے، جس ماں نے ہمیں اپنی چھاتیوں سے دودھ کی شکل میں اپنا خون پلایا ہے، جس ماں نے ہمارے پیشاب کو، ہمارے پخانے کو صاف کیا ہے، اپنے آپ کو گیلے پہ ہمیں خشکی پہ سلایا ہے، جس ماں نے ہمارے لیے راتوں کی نیندیں حرام کر دی، جس ماں نے اپنی جوانی کو ہمارے اوپر قربان کر دیا، جس ماں کی اتنی خدمات ہیں کہ اللہ کے نبی سے سوال کیا جاتا ہے بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ میرے اوپر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں کا، چوتھی برپا اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے باپ کا۔ گویا کہ مطلب یہ ہے پہلے ماں ہے پھر باپ ہے، تو جن کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر ایک نام رکھتے ہیں، حیثیت رکھتے ہیں، ہم جوانی رکھتے ہیں، ہم اپنی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، کیا ان ماں باپ کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا مسجدیں نہیں بنوانا چاہیے؟ کیا آج میٹھے پانی کے گہرے بور کی شکل میں کنویں نہیں بنوانا چاہیے؟ کیا آج مدارس کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو، پیاسوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے؟ کیا قیدیوں کو رہا نہیں کرانا چاہیے؟ کیا صلہ رحمی نہیں کرنی چاہیے؟ وہ بیٹا اپنے ماں باپ کا بہترین فرما بردار ہے، بے شک ماں باپ گزر چکے ہیں، لیکن ان کی طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والا ہے، ان کی نیت سے اللہ خالق و مالک کے راستے میں صدقہ کرنے والا ہے۔ اور سن رکھو صرف اولادوں کو شرف حاصل نہیں، ایک واقعہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے ہیں اور تبوک کا موقع ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ بنی سلیم میں سے ہیں، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ان صاحب لنا قد
قد اوجب، ہمارا ایک ساتھی فوت ہو چکا ہے اور اس کا عمل ایسا تھا، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ خودکشی ہوتی ہے، یہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ فلاں بندہ اگر اس حالت میں مر گیا تو جہنمی ہے۔ تو اس گمان سے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا اعتقوا عنہ رقبہ، ایک غلام آزاد کر دو۔ جب غلام آزاد کرو گے تو اس کے تمام اعضاء کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھی کو آزاد کر دے گا جہنم سے۔ اب وہ ان کا باپ نہیں تھا، ان کا بھائی نہیں تھا، ان کا بیٹا نہیں تھا، ان کا ساتھی تھا، دوست تھا۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آخری لمحات میں، آپ کے ایسے دوست، آپ کے ایسے یار بیلی، آپ کے ایسے ساتھی، آپ کے ایسے کلاس فیلو، بچپن کے لنگوٹیے، آپ ان کی طرف سے بھی اللہ خالق و مالک کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ کو خوب پتا ہے کہ آپ نے کس نیت سے خرچ کیا ہے، تو اپنے یاروں دوستوں، اپنی دوستیوں کے ساتھ وفا کرتے ہوئے جو ہمارے دوست فوت ہو چکے، ان کی طرف سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ صحابہ کا عمل ملتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یاروں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کے ترغیب دی، حکم دیا کہ اگر اپنی ساتھی کو جہنم سے آزاد کروانا چاہتے ہو، قیدیوں کو آزاد کر دو، غلاموں کو رہا کر دو، آزاد کر دو، اللہ اس کے بدلے میں تمہارے ساتھی کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے تمام کے تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔